للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر برود جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مفتی نوید صاحب انشاءاللہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے، تو زیادہ سے زیادہ آپ اس سلسلے کو شیئر کریں فیس بک پر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم دین حاصل کر سکیں اور اپنے شرعی سوالات مفتی صاحب سے پوچھ کر اس کا جواب حاصل کر سکیں۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، کیا انعامی بانڈ بھی سود ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعامی بانڈ جو کہ پاکستان وغیرہ میں رائج ہیں تو یہ سود نہیں ہے، انہیں کم اور زیادہ قیمت پر خریدنا اور یوں ہی اس پر نکلنے والا انعام لینا جائز ہے۔ البتہ ابھی کچھ عرصے سے ایک جدید بانڈ آیا ہے جسے پریمیم بانڈ کہا جاتا ہے، اور یہ 40,000 والا بانڈ ہے غالباً، تو یہ سیدھا سود ہے، تو اس بانڈ کو خریدنا جائز نہیں ہے اور اس کا نفع لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس پریمیم بانڈ کے علاوہ بقیہ جو دیگر بانڈز ہیں ان کو بیچنا، خریدنا، کم قیمت پر بیچنا، زیادہ قیمت پر خریدنا، تو اس کی جو اس کے اوپر جو قیمت لکھی ہوئی ہے اس سے کم زیادہ قیمت پر اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے اور اس کا انعام بھی لیا جا سکتا ہے۔ قاسم سعید بھائی کہتے ہیں کیا مرید ہونے سے پہلے طالب ہوا جا سکتا ہے؟ اصل میں طالب جو ہے یہ اس وقت ہوا جاتا ہے کہ جب آدمی کسی اور پیر کا مرید ہو، کہ پہلے سے کسی اور پیر کا مرید ہے، اب دوسرا کوئی ولی کامل ہے اس سے طلب فیض چاہتا ہے تو اب اس کا طالب ہو جائے۔ اگر وہ کسی کا مرید نہیں ہے تو اس کو تو چاہیے کہ پہلی فرصت میں کسی پیر کامل کا مرید ہو جائے، کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ اچھا، ایک اس میں پوچھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا کیسا؟ کیا دینی کاموں میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے، چاہے دینی کام ہو یا دینی کام کے علاوہ ہو۔ البتہ جھوٹ کے درجات ہیں کہ بعض صورتوں میں گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ جہاں پر جھوٹ کے ساتھ کسی مسلمان کا حق متعلق ہو اور جھوٹ کی وجہ سے اس کا حق ضائع ہو جائے یا کسی مسلمان کی دل آزاری ہو، تو ایسی صورت میں یہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر نہ تو کسی کا کوئی حق ضائع ہو رہا ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہو رہی ہے، جس طرح جھوٹے لطیفے سنانا، جھوٹے واقعات گھڑ گھڑ کے سنانا، تو اس طرح کے جھوٹ بولنا جو ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے، اور یہ ایک شریعت کا مقررہ اصول ہے کہ گناہ صغیرہ جو ہے تکرار سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، کہ گناہ صغیرہ پر اگر اصرار کیا جائے، اس کی تکرار کی جائے تو یہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شریعت میں اجازت ہوتی ہے۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ پند و نصائح پر مشتمل ہے، یعنی کسی کو نصیحت کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولا گیا ہے اور سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک من گھڑت واقعہ ہے اور سنانے والے کو بھی پتہ ہے، اور وہاں پر جو مقصود ہے وہ جھوٹ کا سننا یا سنانا نہیں ہے بلکہ ایک نصیحت دینا اور نصیحت کا سیکھنا ہے۔ اس طرح کے مثنوی شریف ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثنوی ہے، اس کے اندر بے شمار واقعات ہیں جن کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے، کہ اس میں لومڑی کے واقعات ہیں تو شیر کے واقعات ہیں، الو کے واقعات ہیں، اور یہ بدیہی بات ہے کہ نہ لومڑی بولتی ہے نہ الو بولتے ہیں۔ اسی طرح اور دیگر علماء کرام نے واقعات بیان کیے ہیں کہ جن کا جھوٹا ہونا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، تو ایسے واقعات کے جو جھوٹے ہوں لیکن ان کو نصیحت کے لیے بیان کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔
یوں ہی دو مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا، کہ اگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہے تو صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ رحمت اللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کفن کا کپڑا سفید کیوں ہوتا ہے؟ کفن کا کپڑا کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، سفید ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑے کو پسند فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ کفنوا فیہ موتاکم، کہ اپنے مردوں کو اس میں کفن دو۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور مردوں کو اس میں کفن دینے کا حکم فرمایا، اس وجہ سے سفید کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑے میں کفن دے دیا گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اس میں پوچھ رہے ہیں کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتی ہے اور اس فرمان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اور وہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہوتی۔ یعنی قرآن پاک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فرمان اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بیان کریں کہ تمہارا رب یوں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس طرح الفاظ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیان کریں تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ رحمت اللہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی سنتوں کی نیت کس طرح کی جائے؟ جمعۃ المبارک کی سنتوں میں بھی جمعۃ المبارک کی ہی نیت کی جائے گی، کیونکہ یہاں پر بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید جمعہ 2 فرض ہیں، اس کے علاوہ جو بقیہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، اور وہ ظہر کی نماز سمجھ کے اس میں ظہر ہی کی نیت کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے اندر جو ہے جمعہ کی نیت کی جائے گی، اس کی سنتوں میں بھی سنتوں کی نیت کی جائے گی، اور نوافل میں بھی اس کی سنتوں میں بھی جمعہ کی نیت کی جائے گی اور نوافل میں بھی جمعہ کی نیت کی جائے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو پہلی 4 سنتیں ہیں یہ ظہر کی 4 سنتیں ہیں، اس کے بعد 2 فرض جو ہیں یہ جمعہ کے 2 فرض ہیں، اس کے بعد جو 4 ہیں وہ 4 فرض ظہر کے ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ظہر کی ہیں، پھر 2 نفل ظہر کے ہیں، یعنی پوری کی پوری 12 رکعتیں ظہر بھی پڑھی جاتی ہیں اور پھر جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ان کو شبہ ہے اور یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ جہاں پر جمعہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، جہاں کے مسلمانوں پر جمعہ فرض ہوتا ہے، وہ اس دن جمعہ ہی پڑھیں گے، اور یہ سب سنتیں ہیں اور نوافل ہیں، اور ان کے اندر نیت بھی جمعہ ہی کی کریں گے، یعنی سب سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں گے جمعہ کی نیت سے، اس کے بعد 2 فرض پڑھیں گے جمعہ کی نیت سے، پھر 4 سنتیں پڑھیں گے جمعہ کی نیت سے، پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں گے جمعہ کی نیت سے، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھیں گے جمعہ کی نیت سے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو وہاں پر علماء کرام جو ہے علماء کرام وہاں کی عوام کو ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی حکم دیتے ہیں، کیونکہ اب عوام جمعہ کی نماز پڑھ رہی ہے اور جمعہ ان کا نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان پر ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر ان کو جمعہ سے علماء روک دیتے ہیں تو وہ ایک نیکی کے کام سے بھی رک جائیں گے، تو اس وجہ سے علماء کرام احتیاطاً ان کو جمعہ سے نہیں روکتے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھنا آپ لوگوں پر فرض ہے، اگر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ظہر کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ تو عین ممکن ہے کہ کسی دیہات میں علماء کرام نے حکم دیا ہو کہ اس دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے، اور وہاں کے لوگ جمعہ پڑھتے ہوں تو ان کو جمعہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ظہر پڑھنے کا حکم دیا ہو، اور وہ مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو اور یوں سینہ بسینہ عوام میں منتقل ہو گیا ہو۔ تو اصل یہ ہے کہ شہر جو بڑے شہر ہیں ہمارے ہاں کہ جن کے اندر جمعہ پڑھنا جائز ہے، تو وہاں پر تمام رکعتوں میں جمعہ ہی کی نیت کی جائے گی، اور اگر کوئی ایسا دیہات کہ جس میں علماء نے جمعہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اگر وہاں پر لوگ جمعہ پڑھتے ہیں تو ان کو جمعہ پڑھنے سے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن ظہر پڑھنے کا بھی حکم دیا جائے گا، اور پھر وہ ظہر اسی ترتیب سے پڑھیں گے جو میں نے عرض کیا کہ پہلے وہ 4 سنتیں ظہر کی نیت سے پڑھیں گے، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھیں گے جمعہ کی جو کہ ان پر فرض نہیں ہے، پھر اس کے بعد 4 رکعت جو ہیں ظہر کی پڑھیں گے، پھر 2 سنت ظہر کی پڑھیں گے، اس کے بعد 2 نفل ظہر کے پڑھیں گے۔ عبداللہ زاہد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دوران وضو اگر دانتوں سے خون آ جائے تو کیا کیا جائے؟ دوران وضو اگر دانتوں سے خون آ جائے تو جو اعضاء پہلے خون نکلنے سے پہلے دھوئے تھے تو وہ اعضاء بے دھلے ہو جائیں گے، خون رکنے کے بعد ان اعضاء کو دوبارہ دھویا جائے۔ سیفی قریشی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے شرعی فقیر کو کیسے تلاش کریں؟
یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے شرعی فقیر کو کیسے تلاش کریں؟ اس میں شرعی فقیر کو کیسے تلاش کریں، اب اس کا تو کوئی حل نہیں بتایا جا سکتا، البتہ یہ ہے کہ شرعی فقیر کا ضابطہ بتایا جا سکتا ہے کہ شرعی فقیر کی یہ علامتیں ہیں اور جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ شرعی فقیر ہیں۔ تو شرعی فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس بقدر نصاب مال، اپنی حاجت سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہو، اور نصاب جو ہے کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر حاجت سے زائد سامان ہے، اور اس کے تقریباً موجودہ دور میں بنتے ہیں 38,000 روپے۔ تو اب جس شخص کے پاس اپنی حاجت سے زائد 38,000 روپے موجود ہیں یا 38,000 روپے کا حاجت سے زائد سامان موجود ہے تو وہ شخص غنی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے، یعنی حاجت سے زائد 38,000 روپے یا حاجت سے زائد 38,000 روپے کا سامان موجود نہیں ہے، وہ شرعی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سید عزیر علی بھائی پوچھتے ہیں کہ امام کے ساتھ پیچھے فرض نماز میں مقتدی بھی تکبیر کہے گا؟ فرض نماز جی بالکل، امام کے ساتھ فرض نماز میں مقتدی بھی تکبیر کہے گا، اور تکبیر تحریمہ اگر نہیں کہی تو پھر تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو بقیہ تکبیرات ہیں وہ سنت ہیں، تو امام کے ساتھ ساتھ وہ بھی کہے گا، اگر مقتدی ان تکبیرات کو چھوڑے گا تو تارک سنت ہوگا۔ فیضان احمد اتاری ہند سے پوچھتے ہیں کہ نمازوں کے دوران مقتدی کو امام کے ساتھ تکبیر کہنی چاہیے یا امام کا کہنا ہی کافی ہے؟ جس طرح یہ پچھلا جو مسئلہ ہے یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے متصل ہے کہ امام بھی تکبیر کہے گا اور مقتدی بھی تکبیر کہے گا، کیونکہ امام تکبیر اپنی نماز کے لیے کہے گا، مقتدی تکبیر اپنی نماز کے لیے کہے گا۔ بس اس میں ایک چیز زائد ہوتی ہے کہ امام چونکہ وہ امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری قوم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ تکبیرات بلند آواز کے ساتھ کہے گا تاکہ قوم اس کی اقتداء کر سکے۔ تو جس طرح امام کے لیے تکبیر کہنا ضروری ہے، یوں ہی مقتدی کے لیے بھی تکبیر کہنا ضروری ہے۔ محمد عمران آوان بھائی پوچھتے ہیں کہ اصول اور فروع کی تعریف فرما دیں۔ اصول و فروع، اصل میں اصول و فروع متعدد چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، قائد میں بھی اور یوں ہی فقہی مسائل کے اندر بھی۔ انہوں نے شاید بہار شریعت اس طرح کی کوئی کتاب جو اردو میں فقہی مسائل پر ملتی ہے ان میں پڑھی ہوگی۔ تو فقہی مسائل میں اصول و فروع ان کو کہا جاتا ہے، اصول ان کو کہا جاتا ہے، ان مسائل کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہوتے ہیں، اور فروع ان مسائل کو کہا جاتا ہے کہ جن کو ائمہ مجتہدین اصول سے، یعنی اصل مسائل کے جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں ان سے استنباط کر کے، یعنی ان سے اخذ کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو جو مسائل ائمہ کے، علماء کے استنباط شدہ ہوتے ہیں، استنباط کردہ ہوتے ہیں، ان مسائل کو کہا جاتا ہے فروع، اور جو صراحتاً قرآن و حدیث میں موجود ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اصول۔ جنید میمن بھائی پوچھ رہے ہیں اسلامک بینکنگ میں انویسٹمنٹ اور سیونگ اکاؤنٹس کھلوانے کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا بینک ہمارے علم میں نہیں آیا کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ کامل طور پر شریعت کی پیروی کر رہا ہے اور صحیح طور پر اسلامی ہے۔ تو اب جب ہمارے علم میں کوئی ایسا بینک نہیں آ سکا تو اب ہم ان کو مشورہ بھی نہیں دے سکتے کہ آپ فلاں بینک پہ انویسٹمنٹ کریں اور فلاں بینک سے آپ نفع حاصل کریں۔ محمد علی بھائی پوچھتے ہیں کراچی سے کہ کافر کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں؟ کافر کے لیے دعائیں مغفرت کرنا حرام و گناہ ہے، اور معاذ اللہ اس کو مغفرت یافتہ سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ کافر کی مغفرت ہو سکتی ہے تو یہ کفر ہے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ، اگر اس نظریے کے ساتھ کسی نے کافر کے لیے دعائیں مغفرت کی، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو اس پر تو تجدید ایمان فرض ہے، فوراً وہ اس سے تجدید ایمان کرے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی پھر بھی اس نے کافر کے لیے دعائیں مغفرت کی تو حرام و گناہ کا مرتکب ہے، اس پر توبہ واجب۔ ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہے کہ نماز میں ستر عورت کا کیا حکم ہے؟ اسلامی بہنوں کا ہاتھ کی کلائیوں کو کتنا چھپانا ضروری ہے؟ سوال اگر دوبارہ بیان کر دیں۔ اسلامی بہن پوچھتے ہیں کہ نماز میں ستر عورت کا کیا حکم ہے؟ اسلامی بہنوں کا ہاتھ کی کلائیوں کو کتنا چھپانا ضروری ہے؟ ستر عورت اسلامی بہنوں کا وہی ہے جو مشہور و معروف ہے، جو بیان کیا جاتا ہے کہ 5 اعضاء کے علاوہ بقیہ پورا بدن ان پر چھپانا فرض ہے، نماز میں بھی نماز کے علاوہ بھی۔ اور وہ 5 اعضاء جو ہیں ان میں چہرہ ہے، ہتھیلیاں ہیں اور پاؤں کے تلوے ہیں، کہ ان اعضاء کو وہ کھلا رکھے گی، بقیہ پورا بدن وہ چھپائے گی اور چھپانا فرض ہے۔ اور نماز کے اندر بھی یہ حکم ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو عورتیں کام کاج کرتی ہیں گھر میں
ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ کام کاج کرنے کی صورت میں وہ اپنی کلائیاں کھول سکتی ہیں، اور سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جد الممتار میں اس کی اجازت دی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ فقط کام کاج کی حالت میں ہے، کہ کام کاج میں چونکہ حرج میں مبتلا ہوتی ہیں اسلامی بہنیں، تو کام کاج کی حالت میں وہ اپنی کلائیاں کھول سکتی ہیں، اس کے علاوہ وہ مکمل ستر چھپا کے رکھیں گی، کلائیاں بھی چھپا کے رکھیں گی۔ فیصل بھائی پوچھتے ہیں کہ عورت یعنی اسلامی بہنیں امام کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ عورتوں کو جماعت میں حاضری سے منع کیا گیا ہے، اور منع اس دور میں کیا گیا ہے کہ جو ہمارے دور سے بہت زیادہ پاکیزہ تھا، اور وہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے پہلے تک عورتیں جماعت میں حاضر ہوتی تھیں اور بعد جماعت نماز پڑھتی تھیں۔ اس میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلی صفیں جو ہوتی تھیں مردوں کی ہوتی تھیں، اس کے بعد والی صفیں بچوں کی ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد والی صفیں جو ہیں عورتوں کی ہوتی تھی، عورتیں سب سے پیچھے ہوتی تھیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتنہ و فساد کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کر دیا اور ممانعت کر دی کہ اب عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج کی عورتوں کے عمل کو ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد کی حاضری سے منع کر دیتے۔ تو گویا کہ اگرچہ قول جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے صورتاً، لیکن یہ ضرورتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قول ہے۔ تو جب اس مبارک دور کے اندر کے جو صحابہ کرام کا دور تھا، جس میں تقویٰ تھا، خوف خدا تھا، اس دور میں عورتوں کو مسجد کی حاضری سے منع کر دیا گیا فتنہ و فساد کی وجہ سے، تو آج کل کے دور میں زیادہ فتنہ و فساد کا خوف ہے، تو آج کل کے دور میں بدرجہ اولیٰ منع کیا جائے گا۔ پھر ایک مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، تو یہاں پر لوگ عورتوں کو دیکھنے کے لیے، تاکنے کے لیے، جھانکنے کے لیے آئیں تو یوں مسجد کا تقدس بھی پامال ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ایک اس میں پوچھ رہے ہیں کہ لائف انشورنس کروانا کیسا؟ لائف انشورنس جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سود اور جوئے پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر اس میں پہلی 3 قسطیں بھرنا ضروری ہوتی ہیں۔ اگر پہلی 3 قسطیں آپ نہیں بھر پاتے، مثال کے طور پہ آپ نے 1 قسط بھر دی، اس کے بعد اگلی قسطیں بھرنے سے عاجز ہو گئے، تو آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ جوئے کی صورت ہے کہ آپ نے اپنے پیسے پانسے پر پھینکے ہیں، یا تو آپ کو نفع مل جائے گا یا آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اور 3 قسطوں کے بعد جو ہیں آپ کو پیسے پروفٹ کے ساتھ، سود کے ساتھ ملیں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کلو قرض جرا منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کے جس سے نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ اور اس کی جو پریمیم ہوتا ہے، اس کی جو پیسے جمع کروائے جاتے ہیں، ان پر قرض کا حکم ہی جاری ہوتا ہے۔ تو پہلے 3 مہینے تک تو یہ سیدھا سیدھا جوا ہے، اور 3 مہینے کے بعد اس میں سود کا عنصر پایا جاتا ہے۔ بہر 2 صورت انشورنس پالیسی لینا جائز نہیں ہے۔ نوید محیط بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ فجر سے مراد اگر فجر کا وقت شروع ہونا، تو فجر کے وقت شروع ہونے سے چند منٹ پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مراد ان کی جماعت ہے اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور جماعت سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر تہجد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فجر کے وقت میں فجر کی نماز ہی پڑھی جائے گی، اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہے۔ ایک اس میں پوچھ رہے ہیں کہ صرف نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو خاوند کے اختیارات کی وضاحت فرما لیں۔ خاوند کے اختیارات کی مطلب کتنا اختیار ہے اس کا اپنی بیوی پر رخصتی سے پہلے؟ اصل میں خاوند کو بھی اختیار ہے، بیوی کو بھی اختیار ہے۔ چند حقوق جو ہوتے ہیں وہ رخصتی سے متعلق ہوتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ بیوی رخصت ہو کر شوہر کے پاس آ جاتی ہے، تب ایسی صورت میں شوہر پر اس کا نفقہ وغیرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ نفقہ دے گا تو اس پر پھر نفقہ و مہر وغیرہ اگر ادا کرتا ہے تو اس پر حبس کے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں روکنے کے اختیارات وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اگر کوئی اس میں خاص مسئلہ درپیش ہے تو وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں، یا پھر دارالفتہ اہل سنت میں فون پر یا بالمشافہہ رابطہ فرما لیں۔ صدیق جہاں سے پوچھ رہے ہیں کہ بینک میں کسی بھی طرح کی نوکری کرنا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو کیوں؟
بینک میں اصل میں ہمارے ہاں جتنے بھی بینک آج کل ہیں تقریباً، تو یہ سب سودی بینک ہیں، اور میں سود کا لینا دینا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ تو اب بینک میں جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، تو یا تو وہ سود لینے والا ہوتا ہے، یا سود دینے والا ہوتا ہے، یا اس پر گواہ ہوتا ہے، یا اس کا لکھنے والا ہوتا ہے، یا پھر ان کاموں میں وہ معاون ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور جھگڑے کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو گناہ میں تعاون کی وجہ سے بھی وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اب چونکہ عمومی طور پہ بینک میں جو کام ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتے، یا تو وہ سود لینے والا ہے، سود دینے والا ہے، یا اس کا کاتب ہے، یا اس پر گواہ ہے، یا پھر ان کاموں میں وہ معاون ہے۔ تو ان میں سے کسی نہ کسی وہ حکم کی زد میں آتا ہے، تو آنے کی وجہ سے وہ نوکری ناجائز ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے عمومی طور پہ کہ بینک کی نوکری ناجائز ہے۔ لیکن چند نوکریاں ایسی ہیں کہ جو اس زد میں نہیں آتی، کہ نہ وہ سود لینے والے ہوتے ہیں، نہ دینے والے ہوتے ہیں، نہ اس کے لکھنے والے ہوتے ہیں، نہ گواہ ہوتے ہیں، نہ ہی سودی معاملات میں معاون ہوتے ہیں، اور وہ نوکریاں جائز ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ڈرائیور ہے، کہ ڈرائیور کا ان معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اسی طرح گارڈ ہے، اس کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ایسے ہی آفس بوائے ہے کہ جو چائے وغیرہ لے کر آتا ہے، صفائی وغیرہ کرتا ہے، اس کا بھی ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ان کی نوکریاں جائز ہے۔ باقی وہ تمام نوکریاں کہ جن کا سودی معاملات سے واسطہ ہوتا ہے یا ان میں تعاون کرنا لازم آتا ہے، وہ سب نوکریاں ناجائز ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ جاری ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس سلسلے کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی علم دین حاصل کر سکیں اور اپنے سوالات کے جوابات لے سکیں۔ مفتی صاحب ایک اس میں پوچھ رہے ہیں کہ چٹکی بجانا کیسا؟ لوگ کہتے ہیں کہ چٹکی بجانے سے شیطان پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ایسا کہنا صحیح ہے؟ ایسی تو کوئی روایت وغیرہ علم میں نہیں ہے کہ چٹکی بجانے سے شیطان پیدا ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ چند چیزوں کی آواز کو ناپسند کیا جاتا ہے شرعاً، جن میں تالی کی آواز ہے اور چٹکی کی آواز ہے، تو بلا ضرورت اس کی آواز کی وجہ سے اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ اگر بغیر آواز کے کوئی چٹکی بجاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محین الدین اتاری بھائی کہتے ہیں کیا نماز میں کپڑے سمیٹ سکتے ہیں؟ نماز میں کپڑے سمیٹنے کی مختلف صورتیں ہیں، تو صورت چاہے کوئی بھی ہو، بہرحال یہ ہے مکروہ تحریمی کہ نماز کے اندر کپڑے سمیٹنا، چاہے وہ فولڈ کرنے کی صورت میں ہو یا کپڑے ویسے ہی پکڑ کے سمیٹنا جن کو کٹھے کرنا کہتے ہیں، وہ کٹھے کرنے والی صورت ہو، یا کفے فولڈ یا پانچے فولڈ کرنا ہو، جس طرح پینٹوں کے پانچے وغیرہ فولڈ کیے جاتے ہیں، تو یہ سب صورتیں سمیٹنے کی بنتی ہیں، اور یہ سب کی سب مکروہ تحریمی ہے، اور ان کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ کہ حدیث پاک میں ہے امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف ثوبا ولا شعرا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، اور نہ ہی کپڑے لپیٹوں اور نہ بال لپیٹوں۔ عبدالستار پوچھتے ہیں کیا عورت کے لیے حج پر جانے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے؟ جی، اصل میں یہ مسئلہ حج کا نہیں، مسئلہ سفر کا ہے، کہ جو بھی عورت شرعی سفر پر جائے گی، شرعی سفر سے مراد ہے 92 یعنی 92 کلومیٹر، کہ جو بھی 92 کلومیٹر یا سے زائد کا سفر کرے گی اس کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو بر صغیر پاک و ہند سے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا سفر تو 92 کلومیٹر سے بہت زیادہ بنتا ہے، بلکہ ہزاروں کلومیٹر کا بنتا ہے۔ تو جب 92 کلومیٹر کا سفر جائز نہیں ہے عورت کا بغیر محرم کے، تو یہ سفر بھی بغیر محرم کے جائز نہیں ہے۔ ایک اس میں پوچھ رہے ہیں اذان کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر نماز فوت ہو رہی ہو تو کیا دوڑ کر مسجد کی طرف جا سکتے ہیں، یا پھر اگر رکعت فوت ہو رہی ہو تو مسجد میں دوڑ کر نماز میں شامل ہو سکتے ہیں؟ احمد رضا بھائی میرپور خاص۔ جماعت اگر نکل رہی ہو تو بھی مسجد کی طرف دوڑ کے نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو وقار اور سکینہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ چیز جو دوڑ کر جانا ہے مسجد کی طرف، یہ وقار اور سکینے کے خلاف ہے، اور یہ تو حکم ہے باہر کہ مسجد سے باہر دوڑے وہ۔ مسجد کے اندر دوڑنا تو یہ واضح طور پر مسجد کی بے ادبی ہے، اگر مسجد میں دوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو مسجد کے اندر بھی یہ ہے کہ وقار و سکینے کے ساتھ چلتے ہوئے
وہ جماعت میں شامل ہو. اگر جماعت نکل بھی جاتی ہے تو بھی مسجد میں دوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. عاصم ضیاء کھوکر بھائی پوچھتے ہیں کہ مہندی کے علاوہ کوئی اور ہیئر کلر لگانے سے غسل ہو جاتا ہے؟ اب مہندی کے علاوہ کوئی اور ہیئر کلر لگانے سے بھی غسل ہو جاتا ہے اور مہندی لگانے سے بھی غسل ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ جرم کا ہے کہ اگر جرم چڑھتا ہے اور وہ جرم پانی کے نفوذ سے مانے ہے تو پھر وہ ہیئر کلر ہو یا مہندی ہو وہ لگانا ناجائز ہو جائے گی کیونکہ وہ وضو غسل سے مانے ہو جائے گی. اور اگر اس کا جرم نہیں چڑھتا، فقط رنگت چڑھتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں لگانا جائز ہے، چاہے وہ کوئی کلر ہو یا پھر مہندی ہو. البتہ یہ ہے کہ کالا اور کالے سے مشابہ رنگ استعمال کرنے سے بچیں، کیونکہ حدیث پاک میں کالے رنگ سے منع کیا گیا. یہ حکم داڑھی شریف کا بھی ہے؟ جی یہی حکم داڑھی شریف کا بھی ہے. ایک اس میں پوچھ رہے ہیں کہ رنگ ٹون میں منقبت وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ رنگ ٹون میں منقبت وغیرہ، اسی طرح نعت وغیرہ یا کوئی ذکر وغیرہ لگانا منع ہے، اس سے منع ہی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کپڑے رینٹ پر لے کر اگر نکاح کیا وہ کپڑے پہن کر تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نکاح ہو جائے گا، کیونکہ نکاح کا تعلق کپڑوں سے نہیں، نکاح کا تعلق گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے ہے. گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو گیا تو بہر صورت نکاح ہو جائے گا. کیا مالی نقصان یا جانی نقصان کے خوف سے نماز قضا کر سکتے ہیں؟ مالی نقصان اور جانی نقصان کی صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں نماز قضا کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن اب یہ ہے کہ مطلقاً مالی نقصان اگر ہو رہا ہے اور جماعت نماز قضا کر دی جائے، نماز توڑ دی جائے تو ایسا نہیں ہے. جانی نقصان تو مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ قابلہ ہے جس کو دائی کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ نماز میں مشغول ہوگی تو جو زچہ ہے یا بچہ ہے اس کی جان کو خوف ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نماز مؤخر کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس کے اندر بھی کچھ تفصیل ہے کہ اگر اس کے لیے اتنا ممکن ہے کہ وہ اشارے سے ہی نماز پڑھ لے، کہ یوں اشارے سے نماز پڑھے کہ جیسے ہی کوئی معاملہ درپیش ہو تو فوراً نماز توڑ دے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اسی صورت میں نماز پڑھے. اگر اشارے سے بھڑکے کہ مثال کے طور پہ جو زچہ ہے اس کے قریب ہی بیٹھ کے وہ نماز پڑھے اور وہ جو زچہ ہے اس کے سامنے ہو کہ کوئی بھی اس کو معاملہ درپیش ہو کہ فوری طور پر نماز توڑ سکے، تو پھر اس پر لازم ہوگا وہ ایسے ہی نماز پڑھے. تو یہ ایک تفصیل طلب سوال ہے، تو جن اسلام بھائی کو اس کا جواب درکار ہے تو انہیں چاہیے کہ دارالفت اہل سنت میں بالمشافہ رابطہ کر لیں. سبحان بھائی پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی صحیح نیت بتا دیں. اور روزہ رکھنے کی صحیح نیت، یہ شاید ڈاؤٹ ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں مشہور نیت ہے نا روزہ رکھنے کی، وابِ صومی غدٍ نویت من شہر رمضان، عمومی طور پہ اس سے ہی نیت کی جاتی ہے کہ میں نے رمضان کے روزے کے کل کی نیت کی. تو وہ کل سے ڈاؤٹ میں ہو جاتے ہیں کہ کل کا کیا مطلب ہے، ہم تو آج کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، کل کے روزے کی تو نیت نہیں کر رہے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ یہ دن کا اختلاف کہ دن کب شروع ہوتا ہے، تو اس میں متعدد اقوال ہیں. راجح قول تو یہ ہے کہ دن جو ہے مغرب سے تبدیل ہو جاتا ہے، کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے نیا دن شروع ہو جاتا ہے اور اگلے غروب آفتاب پہ وہ دن ختم ہو جاتا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ طلوع فجر سے نیا دن سٹارٹ ہوتا ہے، اس سے پیچھے جو ہے دوسرا دن ہے. تو اس قول کے اعتبار سے جو روزہ ہوگا وہ اگلے دن ہوگا، کیونکہ جب سحری کی جاتی ہے تو وہ رات میں کی جاتی ہے، طلوع فجر سے پہلے کی جاتی ہے. اب جب طلوع فجر سے پہلے سحری کی جا رہی ہے تو اب سحری میں جب نیت کرے گا تو وہ کل کے دن کی نیت کرے گا، کیونکہ طلوع فجر کے بعد اگلا دن شروع ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ نیت جو ہے وہ کل کے روزے کی نیت کی جا رہی ہے، تو اس نیت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یوں نیت کرتا ہے کہ میں نے آج کے روزے کی نیت کی ہے اور وہ معروف طریقے کے اعتبار سے دن کو شمار کرتا ہے، جس طرح غروب آفتاب ہوتا ہے اور غروب آفتاب سے نیا دن شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ایک اسلام پوچھ رہے ہیں کیا ماں بچوں کو 2 سال سے زیادہ دودھ پلا سکتی ہے؟ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا حرام ہے، پلانے والی گنہگار ہوگی. ایک اسلام پوچھ رہے ہیں کہ جو اسلامی بھائی قرآن پاک درست یا پڑھا ہوا نہ ہو وہ نماز کیسے پڑھے؟
اصل میں سب سے پہلے تو اس پر فرض ہے کہ فوری طور پر وہ کم از کم اتنی قراءت سیکھے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو سکے، یہ سیکھنا اس پر فرض ہے۔ اب اگر وہ سیکھنے کے دوران نماز پڑھتا ہے تو سیکھنے کے دوران جتنی نمازیں پڑھے گا وہ نمازیں ہو جائیں گی، لیکن درست ہوئے بغیر چھوڑ دے گا اور چھوڑ کر نمازیں پڑھے گا تو پھر اس کی نمازیں نہیں ہوگی اگر ان کے اندر فساد معنی وغیرہ پایا جاتا ہے۔ ایک اس میں پوچھ رہے ہیں کیا پرائز بانڈ پر اون لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں؟ آن کوئی چیز نہیں ہے فی نفسی ہی، اصل ہے قیمت مقرر کرنا، اور قیمت وہ نہیں کہ جو پرائز بانڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، قیمت وہ ہے جو خریدنے اور بیچنے والے مقرر کرتے ہیں۔ اب 100 روپے کا بانڈ ہے، بیچنے والا اس کی قیمت 105 روپے مقرر کرتا ہے اور خریدار کو کہتا ہے کہ میں تمہیں 105 میں بیچتا ہوں، اور خریدار 105 روپے میں خریدنے پہ راضی ہے، تو اس کی قیمت 100 نہیں ہے بلکہ 105 ہے، اور یہ 5 روپے آن نہیں کہلائے گا بلکہ یہ ٹوٹل 105 روپے اس بانڈ کی قیمت کہلائے گی۔ عثمان مصطفی بھائی پوچھتے ہیں فرض نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو، کیونکہ امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے قرات الامامی قرات اللہ، کہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ ایک سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ اسلامی بہن کیا اپنے شوہر سے اس کو ادا کرنے کا کہہ سکتی ہے؟ زکوٰۃ تو بالکل فرض ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اگر عورت صاحبہ نصاب ہے یعنی مالکہ نصاب ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ ادا کرنے کا کہہ سکتی ہے، اور شوہر اگر خوش دلی کے ساتھ اس کی زکوٰۃ اپنی بیوی کے کہنے سے ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر ادا نہیں کرنا چاہتا یا اس کی اپنی بیوی کی زکوٰۃ شوہر ادا نہیں کرتا تو پھر بیوی پر ہی فرض ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، کہ مال کی مالک وہ ہے، اس کا شوہر نہیں۔ ایک سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھتے وقت اگر ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں آئیں تو کیا کیا جائے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں بچنے کے۔ امیر اہل سنت کا پورا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، تو ان کو چاہیے کہ اس رسالے کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک وسوسوں سے بھی بچیں گے اور دماغی پریشانی سے بھی بچیں گے اور دماغی آوارگی سے بھی بچیں گے۔ نظر حسین اتاری پوچھتے ہیں کیا ایسا کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بس بندہ معافی تو مانگے؟ یعنی بخشنے کے بہانے ہیں، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اتنا کہنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فارسی کا ایک شعر بھی ہے کہ رحمت ایک بہانہ می جوید۔ کیا نماز پڑھتے وقت دائیں بائیں ہو کر دوسرے کو راستہ دے سکتے ہیں؟ رخسار اکرم اتاری بھائی۔ نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں ہو کر، یعنی کہ کوئی سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہٹ جاتا ہے، تو اس میں دو اس کی جہتیں بنتی۔ پہلی تو یہ ہے کہ نماز کے اندر حرکت کرنا، تو بلا ضرورت نماز میں حرکت کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بقدر صف یعنی 3 قدم سے کم تک یہ حرکت کر سکتا ہے، اس سے زائد اگر حرکت کی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور یہ حکم بھی اس صورت میں ہے کہ جب وہ مکان محدود کے علاوہ ہے، کہ کسی گلی کے اندر یا دیگر جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، گلی کے اندر ہے، میدان کے اندر ہے، صحرا کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر مکان محدود میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے زیادہ بھی چل سکتا ہے، لیکن یہ بلا ضرورت چلنا مکروہ ہے۔ پھر دوسری اس میں صورت یہ ہے کہ جو نماز میں نہیں ہے حرکت اس نے کرنی ہے، نہ کہ نماز پڑھنے والے نے حرکت کرنی ہے، کہ نماز پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، تو وہ تو ایک جگہ جم کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، مناجات کرے گا، تو ہٹنا اس نے نہیں ہے بلکہ دوسرے آدمی نے ہٹنا ہے، کہ جو اس وقت مناجات میں نہیں ہے اور جس پر اس وقت کوئی پابندی نہیں ہے۔ رضوان سرور بھائی پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ، داڑھی کی شرعی حدود کیا ہیں اور بال جو کہ زلفیں کیسے، ان کا کیا طریقہ ہے؟ داڑھی کی شرعی حدود یہ ہے کہ یہ ہر طرف سے ہر جہت سے کم از کم 1 مشت ہو، 1 مشت سے جو زائد ہے اس کو کاٹ لیا جائے اور اس کے کاٹنے کی اجازت ہے۔
اور بڑا ہونے میں کہ ایک مٹھی سے اگر کوئی ایک مٹھ سے زائد رکھنا چاہتا تو اس کی بھی اجازت ہے، جائز ہے ایک مٹھی سے زائد رکھنا، لیکن طول فاحش ہو جانا یعنی داڑھی کا اتنا بڑا ہو جانا کہ وہ دیکھنے میں انتہائی بری لگے، ناف تک پہنچ جائے، سینے تک پہنچ جائے، اور جب ہوا چلے تو کچھ ادھر بکھر جائے کچھ ادھر بکھر جائے، اور جنگل کا سا حال معلوم ہو کہ دیکھنے میں مضحکہ خیز معلوم ہو، تو اتنی بڑی داڑھی رکھنا منع ہے۔ لیکن ایک مجھ تک رکھی جائے اور ایک مجھ سے بڑی بھی کچھ رکھی جا سکتی ہے، جب تک اس میں طول فاحش نہ آئے اور وہ مضحکہ خیز نہ ہو۔ اور زلفوں میں یہ ہے کہ زلفیں جو ہیں 3 طرح کی سنت سے ثابت ہیں کہ آدھے کان تک زلفیں رکھی جائیں، کان کی لو تک رکھی جائیں، اور اتنی بڑی ہو جائیں کہ وہ کندھوں کو چھونے لگیں۔ کندھوں سے نیچے زلفیں رکھنا یہ ناجائز ہیں اور عورتوں سے مشابہت ہیں۔ محمد تاج بھائی بول رہے ہیں کہ مسجد کی دیوار پر سامان رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بالکل مجمل سا سوال ہے کہ مسجد کی دیوار پر سامان کیوں رکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد کی دیوار کو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آنا، کہ جس طرح کوئی ٹھیلے وغیرہ ریڑھی والا یا کوئی پکوان والا مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا سامان ہی مسجد کی دیوار پر رکھنا شروع کر دیتا ہے اور استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے تو بداہتاً منع کیا جائے گا۔ البتہ ویسے ہی کسی نے عارضی طور پر اپنا سامان مسجد کی دیوار پر رکھ دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی اپنا سامان مسجد میں رکھتے ہی ہیں۔ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو چپلیں بھی مسجد میں رکھتے ہیں اپنی۔ عابد حسین بھائی بولیں دعا فرما دیں ان کی فیملی کے لیے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد بٹ کوائن کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں، بٹ کوائن کیا چیز ہے؟ ہاں، بٹ کوائن یہ جدید کرنسی ہے، کرپٹو کرنسی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی اس کے معاملات جو ہیں انڈر پروسیس ہیں، تو جب یہ واضح طور پر طے ہو جائے گا تو اس کا انشاءاللہ عز و جل دارالفت اہل سنت سے حکم بیان کر دیا جائے گا۔ ایک اس میں پوچھ رہے ہیں کہ وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت نہ پڑھی تو وطر ہو جائیں گی؟ اگر نہیں ہوئی تو جتنی بار اس طرح پڑھی کیا سب دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کسی نے اس طرح یہ واجب ترک کیا، بھولے سے ترک ہو گیا، یہ غلطی سے ترک ہو گیا، تو اس پر لازم ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لی تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر وہ نماز واجب الادا رہے گی، چاہے وہ وطر کی ہے یا وطر کے علاوہ کوئی اور ہے۔ تو یہ تو ایک سادہ سا جواب، لیکن یہ ہے کہ اگر صورت نہیں ملائی تھی اور دعائے قنوت پڑھتے ہوئے یاد آ گیا کہ صورت نہیں ملائی، یا رکوع میں جا کے یاد آ گیا کہ صورت نہیں ملائی، تو رکوع میں اگر یاد آ گیا تو اس کے لیے اولا یہ ہے کہ وہ واپس لوٹے اور صورت ساتھ ملائے، پھر دعائے قنوت پڑھے اور پھر اس کے بعد دوبارہ رکوع کرے، تو یہ اولا طریقہ ہے۔ لیکن سجدہ سہو اس طریقے میں بھی کرنا پڑے گا۔ بہرحال اگر وہ رکوع میں جانے کے بعد واپس نہیں لوٹا اور صورت ساتھ نہیں ملائی تو بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو کیا ہی نہیں، یوں ہی نماز پڑھتے رہے، تو جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں ان سب نمازوں کا اعادہ کرنا واجب ہوگا۔ آصف بھائی پوچھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے لیکن نیت عصر کی کر لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نیت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے اور ارادہ بھی ظہر کی نماز پڑھنے کا ہی تھا، لیکن غلطی سے زبان سے عصر کی نماز کے الفاظ پھسل گئے، تو ایسی صورت میں تو نماز ظہر ہی کی ادا ہوگی، کہ اصل جو نیت کاؤنٹ ہوتی ہے، شمار کی جاتی ہے، وہ دل کی نیت شمار کی جاتی ہے، تو دل میں چونکہ ظہر کی نیت تھی تو وہ ظہر کی نماز شمار کی جائے گی، زبان کے الفاظ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ بعض اوقات موسم کی وجہ سے شبہ ہو جاتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں کہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور یہی شبہ جو ہے اس کو نماز پڑھتے ہوئے لاحق ہوا اور اسی شبے کی وجہ سے اس نے جو ہے عصر کی نیت کر لی، یا اس کو بالجزمی یقین تھا کہ میں عصر کی نماز پڑھنا تو اس نے عصر کی نیت کر لی۔ شبے کی صورت یا بالجزم والی صورت، ان دونوں صورتوں میں ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک اس میں پوچھ رہے ہیں کہ کالے رنگ کے شوز پہن سکتے ہیں؟ عابد اتاری عمان سے۔ کالے رنگ کے شوز پہننے میں حرج نہیں ہے، اور بلا شبہ کالے رنگ کے شوز پہننا جائز ہے۔ البتہ پیلے رنگ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے منقول ہے کہ پیلے رنگ کے جو جوتے پہننا ہے یہ غموں کو دور کرتا ہے۔
ایک اس میں پوچھ رہے ہیں کیا دولہا اپنی شادی کے موقع پر مہندی لگا سکتا ہے؟ مرد کے لیے مہندی لگانا ناجائز ہے، چاہے وہ دولہا ہو یا دولہے کے علاوہ ہو، اور چاہے کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، مرد کے لیے اپنے ہاتھوں پر اور پاؤں پر، اسی طرح جہاں پر عورتیں بطور زینت مہندی لگاتی ہیں، ان پر مرد کے لیے مہندی لگانا منع ہے۔ بلکہ ایک مخنث نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں مہندی لگائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینہ بدر کر دیا، مدینے سے نکال دیا۔ ایک اس میں پوچھ رہے ہیں کیا اسلامی بہنوں کے جنازے کو کندھا دے سکتے ہیں؟ اسلامی بہنوں کے جنازے کو کندھا دے سکتے ہیں، کندھا دینے میں حرج نہیں ہے۔ محمد عمر اتاری بھائی بول رہے ہیں گارمنٹس کا کاروبار جائز ہے یا نہیں؟ گارمنٹس کا کاروبار جائز ہے، انڈر گارمنٹس کا بھی کاروبار جائز ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ توقیر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ہوگی؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کرنا یہ افضل ہے، واجب نہیں ہے اور نہ ہی فرض ہے۔ تو اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص داڑھی منڈواتا تھا، اب اس نے توبہ کر کے داڑھی کی نیت کر لی ہے تو کیا ایسے شخص نماز میں جماعت کروا سکتا ہے؟ اس کی چند جہتیں ہیں۔ سب سے پہلی جہت تو یہ ہے کہ داڑھی منڈانے والا گناہ گار ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہر داڑھی منڈے کے چہرے پر لکھا ہے اور سب کو نظر آتا ہے، اور داڑھی منڈانے والا فاسق معلن ہوتا ہے کہ یہ اعلانیہ گناہ، پوشیدہ گناہ نہیں ہے، اور فاسق معلن کو امام بنانا جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ سچے دل کے ساتھ اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور لوگوں میں اس کی توبہ مشہور ہو جائے کہ وہ توبہ کر لے اور لوگوں میں اس کی توبہ مشہور ہو گئی ہے، تو اب اس کو امام بنانا جائز ہے، امام بنانے میں حرج نہیں ہے۔ تو داڑھی منڈا اگر داڑھی منڈانے سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کی توبہ لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے تو ایک مٹھی سے پہنچنے سے پہلے بھی وہ امامت کر سکتا ہے۔ ایک جہت تو یہ ہے۔ دوسری جہت یہ رمضانی حافظوں کی ہے کہ رمضان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی ہے اور داڑھی بڑھانا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ معتد بھی داڑھی ہو جاتی ہے اگرچہ ایک مشت تک نہیں پہنچتی ہے، جیسے ہی رمضان گزرتا ہے معاذ اللہ داڑھی منڈا دیتے ہیں یا حد اعتدال سے کم کر لیتے ہیں۔ تو ایسوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک ان کی توبہ پر یقین واثق نہ ہو جائے یا ظن غالب نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو امام بنانا درست نہیں ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب تک ان کی داڑھی ایک مٹھی تک نہ پہنچ جائے کہ انہوں نے وہ کہیں ہم نے توبہ کر لی ہے، تو ان کو کہیں بالکل موسٹ ویلکم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ میں برکت دے، آپ نے توبہ کر لی ہے، لیکن اس کو امام اس وقت تک نہ بنایا جائے جب تک داڑھی اس کی ایک مٹھی تک نہ پہنچ جائے اور اس پر امید نہ ہو جائے، ظن غالب نہ ہو جائے کہ اب یہ داڑھی نہیں مڑائے گا۔ تو جب یہ ظن غالب ہو جائے کہ یہ اب داڑھی نہیں مڑائے گا اور داڑھی اس کی ایک مٹھی تک پہنچ جائے تو اس کو امامت کے لیے مقرر کیا جائے۔ انیکا سمی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کتنے رنگ کا امامہ سنت ہے؟ سنت سے متعدد رنگ ثابت ہیں جن کے اندر سیاہ ہے، سفید ہے، زرد ہے اور یوں ہی سبز رنگ ہے، تو یہ سب رنگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین نے دارالفضل سنت کا سلسلہ دیکھا اور اپنے سوالوں کے جواب لیے۔ اب ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے دوبارہ سلسلے میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔